آج تو لگتا ہے بارش کا رکنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر بند شیشے کے پار دیکھتی سحر کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ بادل ایک دم پوری قوت سے گرجے، بجلی کی کڑک سے ماحول روشن ہوا تو پردہ سحر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ خود بھی اچھل کر کھڑکی سے دور ہوئی۔ یا اللہ، میری قسمت پھوٹی تھی جو میں پپو لوگوں کے ساتھ نہیں گئی۔ بارش کو بھی آج ہی ہونا تھا۔ زیر لب بربراتی وہ روحان سی ہوئی تھی۔ باہر برستی بارش کو جیسے اس کی بات نے لطف دیا۔ یہ کہہ کی ہی برستی بارش کی آواز میں اضافہ ہوا۔ سحر نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بےتابی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ بارش آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ دونوں ملازمین مغرب کے ٹائم اپنا کام ختم کر کے کوارٹر میں جا بیٹھی تھیں اور گارڈ کو تو گھر کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ وہ باہر بنی اپنی کوٹری میں بیٹھا تھا۔ ایسے میں اس 2 کنال کی شاندار سی کوٹھی کے اندر وہ اکیلی ہی تھی جو سر سے لے کر پیر تک لرز رہی تھی۔ بادل ایک دفعہ پھر گرجے تو سحر کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے تکیے ایک نیچے پڑا ہوا موبائل نکال کر پپو کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جاتی رہی اور جیسے ہی کال ریسیو کی گئی وہ جیسے پھٹ پڑی۔ پپو پلیز مجھے یہاں سے لے کر جائیں، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، آپ کو پتہ تو ہے مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ میں کبھی اکیلے بارش میں رہی ہوں کیا؟ مجھے نہیں دینا کوئی پیپر ویپر، اگر میں فیل ہو بھی گئی تو دوبارہ ایگزام دے لوں گی۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر جواب صدف کی آواز میں موصول ہوا تھا۔ ارے تو تم اور کرو نہ پڑھائیاں، تمہیں کہا بھی تھا اتنے مزے کی شادی ہے چلو، مگر تمہیں تو اپنا پرچہ عزیز تھا، بیٹھو وہاں اور کرو تیاری اس کی۔ چمکتی ہوئی آواز پر سحر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ چپ کرو صدف کی بچی، میری جگہ اگر تم یہاں ہوتی نا تو تمہیں پتہ چلتا کتنا ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ ایسے بجلی کڑک رہی ہے جیسے ابھی ہمارے گھر پر گر جائے گی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ صدف کے لبوں سے کہکا پھوٹا، تو تم پاگل اپنے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو زریز بھائی کے کمرے میں چلی جانا، تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، وہ گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ صدف کی چہکتی آواز پر وہ سن رہ گئی۔ سبز آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ حیرت بھی اتری۔ زریز وہ یہاں کیسے آ گئے؟ سحر کے گلابی لب نیموا ہوئے۔ زریز کے نام پر نگاہوں میں ایک دراز قد ہینڈسم شخص اتر آیا تھا جس کی چوڑی پیشانی پر سے دیکھتے ہی بل پڑ جاتے تھے۔ کالی آنکھوں والے اس فلمی ہیرو جیسے شخص کا نام سنتے ہی سحر کا الگ تک کڑوا ہوا تھا۔ ہاں نا، زریز بھائی کی آج واپسی کی فلائٹ تھی۔ انہوں نے سوچا ہمیں سرپرائز دیں گے اور آگے ہم سب لوگ گھر میں موجود ہی نہیں۔ اب ہم تو شادی نمٹا کر کل ہی واپس آئیں گے۔ تمہیں اگر ڈر سے مرنا قبول نہیں تو زریز بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ کون سا تم ان کے لیے اجنبی ہو؟ صدف کا لہجہ آخر میں شرارتی سا ہوا تھا۔ وہ سحر کی ہم عمر تھی اور دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی، اسی لیے اسے اس طرح چھڑ رہی تھی۔ سحر نے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا۔ صدف کی بات پر عمل کرنا تو ناممکن تھا، مگر باہر بگڑتا ہوا موسم اس کا دل دہلائے جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، 18 سال کی ہو گئی ہوں، ابھی تک میرا بچپنا نہیں گیا۔ خود کو ڈپٹتے اس نے اپنے لمبے گھنے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا، مگر بجائے اس کے کہ وہ پرسکون ہوتی، باہر ایک دفعہ پھر بجلی کی کڑک سنائی دی اور اب کی بار تو جیسے سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اندر دھند کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ باہر ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا گھر کوئی بھوت منگلا معلوم ہو رہا تھا۔ سحر کی تو مانو جان ہی نکل گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ راہداری میں دائیں طرف کو گھومی اور 2 کمروں کو پار کرنے پر تیسرے کمرے کا دروازہ کھول کر دھڑام سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر داخل ہوتی اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا، جیسے بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھنگرج سے خود کو بچا لینا چاہتی ہو۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر مگن سے انداز میں باہر نکلتے زریز آفندی نے چونک کر وہ منظر دیکھا۔ اس کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے ایک دراز قد سی لڑکی کھڑی تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا، ڈھیلی سی ٹی شرٹ کے نیچے ٹراؤزر پہنے، اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی کمر زریز کی جانب تھی، جو گنگناتا ہوا باہر نکلا تھا اس کے کشادہ پیشانی پر بل پڑے۔ ایکسکیوز می، یہ کیا طریقہ ہے؟ مانا کہ ملازمین کے حقوق ہوتے ہیں، مگر اس طرح رات کے وقت کسی کے بھی کمرے میں گھس جانا اچھی بات نہیں ہوتی، وہ سخت انداز میں بولا تھا۔ دروازے پر کھڑی لڑکی کو وہ ملازمہ یا ملازمہ کی بیٹی ہی سمجھا تھا، بھلا اس کے سوا اور کون تھا یہاں؟ گھر والے تو سب شادی میں گئے ہوئے تھے۔ گیلے تولیے کو کرسی کی پشت پر پھیلاتے اس نے ٹی شرٹ اٹھائی اور دروازے کے سامنے کھڑی سحر نے آہستگی کے ساتھ اپنا رخ موڑا تھا۔
اپنے سامنے زریز آفندی کو کھڑے دیکھ کر جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ 3 سالوں میں وہ کتنا بدل گیا تھا۔ ہینڈسم تو وہ پہلے ہی تھا، مگر اب تو جیسے پرنس چارمنگ بن کر واپس آیا تھا۔ خود پر جمی اس کی نگاہیں دیکھتے سحر کا سر شرمندگی سے جھکا۔ وہ مجھے صدف نے کہا تھا میں آپ کے کمرے میں چلی جاؤں، مجھے بارش سے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مری مری سی آواز میں بولی تھی۔ زریز آفندی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ صدف نے کہا تو کون ہو تم؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ ٹی شرٹ اس نے جلدی سے پہن لی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ یہ لمبا قد اور چھوٹی سی گلابی ناک، تم سحر ہو؟ زریز آفندی کا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا، جو کہ سر کے ساتھ سحر نے سر ہلایا۔ جی میں سحر ہوں، پتہ ہی تھا مجھے کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکتے، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ زریز آفندی کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تو تم میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تم شادی میں نہیں گئی؟ ٹارزن بننے کا زیادہ شوق تھا؟ اگر بارش سے ڈر لگ رہا ہے تو یہاں اکیلے کیوں رکی ہو؟ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ پہلے ہی پتا تھا یہ شخص یہی کچھ کرے گا، اس کے منہ سے میرے لیے ہمیشہ تیر ہی برستے ہیں، کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے۔ مجھے صدف نے کہا تھا آپ کے کمرے میں جانے کو۔ وہ باہر بجلی بہت کڑک رہی ہے نا؟ اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ زریز آفندی اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں 3 سال پہلے کی وہ کم عمر لڑکی اور کہاں یہ 18 سال کی کھلتی ہوئی کلی جیسی سحر گہری سانس لے کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ دل عجیب سا انداز میں دھڑکا تھا۔ دیکھو سحر، اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور ہیڈ فون لگا کر سو جاؤ، پھر بارش کی آواز تمہیں نہیں ستائے گی۔ تمہاری عقل پر مجھے ویسے ہی ڈاؤٹ تھا، اب تو پکا یقین ہو گیا ہے، وہ محتاط انداز میں کہہ رہا تھا۔ بعد ایک دفعہ پھر گرجے سحر گھبرا کر بیڈ کے کنارے تک آئے۔ نہیں میں یہیں سوں گی۔ صدف نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، نکاح ہوا ہے نا ہمارا، تو میرے یہاں سونے سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ بنا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی۔ زریز آفندی نے مڑ کر ایک نظر سحر پر ڈالی جس کے چہرے پر بے حد معصومیت پھیلی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زریز کو اندازہ ہوا واقعی تیز برستی بارش اور بادلوں کی گنگرج سے خوف زدہ ہے۔ اس کا سخت دل نرم پڑا۔ سحر کے متعلق جو کچھ اس کے ذہن میں تھا وہ سب دھندلا پڑنے لگا۔ اپنا اور اس کا رشتہ یاد آتے جیسے دل عجیب سی جلترنگ بجانے لگا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا۔ وہ بے بسی سے اپنے لب کچلتی بس اس کی اجازت ملنے کی منتظر تھی۔ اس سے پہلے کہ زریز کچھ کہتا اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ زریز کے ساتھ ساتھ سحر بھی چونکی۔ کون ہے؟ زریز کے پوچھنے پر دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ارے فیضان تم؟ سحر کی چہکتی آواز سنائی دی تھی۔ زریز کے چہرے پر پھیلا نرم تاثر بھگ سے اڑا۔ ہاں میں، مجھے پتا تھا کہ تم شادی میں نہیں گئی، ابھی واپس آیا ہوں میں تو اس تیز برستی بارش کا سوچ کر میں یہاں چلا آیا۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، وہ عام سے انداز میں کہتے کہتے کمرے کے اندر چلا آیا تھا۔ زریز آفندی نے ایک سپاٹ نگاہ فیضان اور سحر پر ڈالی جس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی۔ فیضان اس کے چچا کا بیٹا تھا جو گھر کے بالکل سامنے ہی رہتا تھا۔ ان کے گھر میں کھلا آنا جانا تھا اور اس وقت اس کا یہاں آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، مگر زریز آفندی کے لیے اس بات کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ سپاٹ انداز میں مڑا۔ مدد آ گئی ہے تمہاری محترمہ، اب تم جا سکتی ہو، پوری رات باقی ہے، اب تو ڈر ختم ہو جائے گا نا؟ سرد سے انداز میں کہتے وہ ڈرائر اٹھا کر اپنے بال خشک کرنے لگا۔ سحر نے مڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، فیضان کی امی بھی شادی میں گئی، اس کے گھر پر کوئی نہیں ہے، وہاں جا کر رات رہنے سے اچھا ہے میں یہاں سو جاؤں۔ اب تو آپ نے اجازت بھی دے دی ہے۔ وہ اطمینان سے چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سردی کی شدت سے گھبراتے اس نے رضائی کو اپنے پیروں کے اوپر لیا۔ زریز آفندی کا دماغ بری طرح سے گھما۔ یہ لڑکی آخر کو سمجھتی کیوں نہیں تھی؟ مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ اس نے فیضان کی سمت دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، میں تو بس مدد کرنے آیا تھا۔ وہ یوں مڑا جیسے جانا ہی نہ چاہتا ہوں، مگر زریز آفندی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کھلے دروازے سے باہر نکل گیا تو زریز نے کندھے اچکائے۔ میری کزن کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہاری مدد کرنے کے جذبے سے یہاں آیا تھا۔ وہ طنزی انداز میں بولتے ہوئے دروازہ بند کر رہا تھا۔ سحر نے کندھے اچکائے، اس کی آنکھیں نیند سے لبریز ہو رہی تھی۔ صبح ہونے والی کیمسٹری کے پرچے کی ٹینشن الگ تھی۔ رضائی کو کندھوں تک اوڑھتے اس نے تکیے پر سر رکھا،
ایسا نہیں تھا کہ کچھ زیادہ ہی پورا اعتماد تھی یا اپنے اور زریز کے درمیان رشتے سے آگاہ نہیں تھی، مگر اسے پتا تھا یہ شخص جسے ٹھیک طریقے سے دیکھتا تک نہیں تھا اس کے متعلق کچھ نہیں سوچ سکتا۔ رضائی خود پر لپیٹے وہ گہری نیند میں اترنے لگی تھی اور دروازے کے پاس کھڑی زرید آفندی کا دل جیسے شش و پنج میں پڑ گیا۔ کچھ لمحے پہلے اسے سحر کے اندر اپنی بیوی کا عکس نظر آیا تھا، مگر اب وہ چاہتا تھا سحر کو اٹھا کر اس کمرے سے باہر نکال دے، اور شاید وہ ایسا ہی کرتا، مگر جب تک وہ بیڈ کے پاس آیا سحر گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی معصومیت نے زریز کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چند ساتوں تک اسے دیکھتا رہا۔ لمبی پلکیں نیند کے باعث ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں، وہ بے حد دلکش تھی۔ گہری سانس لیتا وہ پلٹ گیا۔ سارے رات اسے اب اپنے آپ سے جنگ لڑنی تھی۔ فلائٹ کے باعث وہ ویسے ہی تھکا ہوا تھا۔ صوفے پر کشن رکھ کر لیٹتے وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ ہمیشہ کانوینٹ میں رہا تھا، گھر کا وہ اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے اسے ہمیشہ ہی زیادہ توجہ ملی تھی۔ اسی توجہ نے اسے تھوڑا سا مغرور بھی بنا دیا تھا۔ نازیہ بیگم اس پر جان چھڑکتی تھی تو بابا جان کا وہ لاڈلا بیٹا تھا، اور تو اور دادا جان بھی دن میں جب تک اس سے بات نہ کر لیتے تھے ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ چھٹیوں میں ہی گھر آتا تھا، اس دوران جی بھر کر اپنی خدمتیں کرواتا، مگر پچھلی بار جب وہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد گھر واپس آیا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ جس گھر میں ہمیشہ زریز کے نام کی پکار پڑا کرتی تھی اب وہاں سحر کے نام کی آوازیں تھیں۔ کون ہے یہ سحر؟ وہ جھنجھلا کر کمرے سے نکلا۔ نازیہ بیگم اس سحر نامی لڑکی کے سامنے ناشتہ رکھے کھانے پر اصرار کر رہی تھی، اور وہ 16 سالہ دبلی پتلی سی لڑکی منہ پھولائے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اور نہیں کھانا پھپھو، بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، وہ انکار کر رہی تھی۔ زریز کو سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ یہ کون لڑکی ہے؟ دادا جان، شکل تو دیکھی دیکھی لگ رہی ہے، گھر میں سبھی لوگ اس کے بارے صدقے جا رہے ہیں۔ صدر جو کسی کو منہ نہیں لگاتی اتنی پکی دوستی نظر آ رہی ہے اس سحر کے ساتھ۔ اس کی زریز نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ دادا جان لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے۔ اس کی آواز سنتے انہوں نے مسکراتے ہوئے ٹی وی آف کیا۔ کبھی پڑھائی سے باہر نکل کر دیکھا ہو تو پتا ہو، تمہارے ماموں کی بیٹی ہے۔ تمہارے ماموں کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی تو تمہاری ماں اپنے بھائی کی بیٹی کو اس گھر میں لے آئی ہیں، اور اچھا ہی کیا۔ اتنی پیاری اور معصوم سی لڑکی ہے یہ، نہ جانے زمانے کی ٹھوکریں کہاں سہتی، افسوس بھرے انداز میں کہہ رہے تھے۔ زریز نے ایک چڑی ہوئی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جو شاید ابھی اسکول سے بھی پاس آؤٹ نہیں ہوئی تھی۔ لمبے بالوں کی پونی ٹیل بنائے، سادہ سے انداز میں دوپٹے کو گلے میں ڈالے، بیگ کندھے پر لٹکائے سدس کے ساتھ باتیں کرتی باہر نکل رہی تھی۔ اچھا، مگر اس گھر میں سے رکھنے کی بھلا کیا تک ہے؟ آپ کو پتہ نہیں جوان جہاں مردوں کے درمیان ایسی کم عمر لڑکیاں محفوظ نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر سنسنی خیز بنایا۔ دادا جان نے مڑ کر اپنے جوان اور خوبرو پوتے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کیا بات ہے، تم کیوں حسد کر رہے ہو؟ وہ بھی اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ؟ تم 25 سال کے ہو، وہ بھی 17 کی بھی نہیں ہوئی، پورے 8 سال چھوٹی ہے تم سے۔ وہ گڑبڑا کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ارے میں تو بس اس کی حفاظت کی جانب سے فکر مند ہو رہا تھا، اس گھر میں بھی تو جوان جہان مرد ہے نا، وہ بات بنا رہا تھا۔ دادا جان کھل کر مسکرائے۔ اور کون ہے وہ جوان جہان مرد؟ زریز آفندی کی مسکراہٹ بھگ سے اڑی۔ اس نے ہلکا سا سر کو خم دے کر دادا جان کی طرف دیکھا۔ میں ہوں وہ جوان جہان مرد، کیا آپ کو میرے بارے میں کچھ شک و شبہ ہے؟ دادا جان کا زوردار قہقہ پھوٹا تھا۔ ارے تمہاری تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تمہارے ساتھ اس کے نکاح کرنے لگا ہوں میں، پھر وہ تمہاری منکوہہ بن جائے گی تو تم خود ہی اس کی حفاظت کیا کرو گے؟ دادا جان کی بات پر وہ جو ایک سٹائل سے سر کو خم دے رہا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب نکاح؟ وہ چونکا تھا، مگر دادا جان نے واپس ٹی وی آن کر لیا۔ ہاں، اتوار کی شام کو تمہارا اور سحر کا نکاح ہے، گھر کی بچی ہے، تم نے امریکہ جانے کی ضد پکڑی ہے، وہ اسی صورت میں پوری ہوگی کہ نکاح کر کے جاؤ، ورنہ مجھے پتہ ہے جو امریکہ گیا وہ واپس نہیں آتا۔ وہ انتہائی مطمئن انداز میں کہہ رہے تھے۔ زریز بے ساختہ صوفے سے اٹھا۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے دادا جان، آپ کو پتہ ہے امریکہ جانا میرا پرانا خواب ہے، اب اس میں یہ نکاح والا جھنجھٹ کہاں سے آ گیا؟ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ بدتمیزی مت کرو زریز، تمہارے دادا جان نے فیصلہ کر لیا اور سحر بہت اچھی لڑکی ہے، ابھی صرف نکاح ہی کر رہے ہیں نا، تمہارے واپس آنے کے بعد رخصتی کر لیں گے۔ نازیہ بیگم اطمینان سے دادا جان کا ناشتہ لے کر وہاں چلی آئی تھی۔ سارے ہی لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، کسی نے میری مرضی بھی پوچھی ہے؟ میں 25 سال کا مرد ہوں، یہ کون سا کوئی 19ویں صدی چل رہی ہے؟
یار، وہ سب جھنجھلایا ہوا تھا، مگر وہاں سب کے چہروں پر اطمینان تھا، یہاں تک کہ بابا جان کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسے چھوٹی سی لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی، مگر امریکہ جانا اس کا سب سے بڑا خواب تھا، اور اگر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اسے نکاح کرنا تھا تو وہ یہ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس لیے اس نے اتوار کی شام کو خاموشی کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ صرف وہی بیزار تھا، پھولوں کی چادر کی دوسری طرف بیٹھی لڑکی کی دبی دبی ہنسی تو اسے خوب سنائی دے رہی تھی۔ ہاں، خوش تو ہوگی نا، ابھی زمین سے نکلی نہیں اور مجھ جیسا ہینڈسم لڑکا مل گیا اسے۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اس کی نکاح ہو جانے پر دادا جان بہت خوش تھے، انہوں نے خود اس کی امریکہ کی یونیورسٹی کی فیس ادا کی تھی۔ اب تم جب چاہو امریکہ جا سکتے ہو۔ اور زریز افندی نے بھی دیر نہیں کی تھی، نکاح کے 2 روز بعد ہی اپنا سامان باندھ کر وہ امریکہ کی فلائٹ سے روانہ ہو گیا تھا۔ اور ان 3 سالوں میں زندگی بہت بدل گئی تھی۔ ان 3 سالوں میں سحر نے کے متعلق زریز کو جتنا کچھ پتہ چلا تھا، اس کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ کم عمر امیچور لڑکی کردار کتنی کچی تھی کہ ایسی لڑکی کو وہ اپنی بیوی بنا کر کیسے خوش رہ سکتا تھا۔ وہ 3 سال بعد امریکہ سے واپس آیا ہی فیصلہ کرنے کے لیے تھا، اور یہاں آتے یہ نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ مسلسل بجتے الارم پر عاجز آ کر وہ اٹھا۔ کل دن بھر کی فلائٹ کی تھکاوٹ اور رات کو صوفے پر اکڑ کر لیٹنے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے بدلے وقت کی وجہ سے بھی اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر یہ مصیبت الارم بج کس کا رہا ہے؟ اس نے اپنے موبائل کو خاموش دیکھتے اٹھ کر دیکھا۔ سحر بے خبر گہری نیند سو رہی تھی، یہ اسی کا موبائل تھا جو چنگار رہا تھا۔ بیزاری بھرے انداز میں پیر پٹکتے وہ اٹھا، موبائل بند کیا۔ سحر، سحر اٹھ جاؤ، کتنے الارم لگاتی ہو تم؟ صبح سے 3 الارم بند کر چکا ہوں۔ اس نے بے خبر سوئی سحر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بے اختیار اٹھی۔ کون ہے؟ کیا ہو گیا؟ کون ہے آپ؟ وہ اتنا گھبرائی کہ بے اختیار بیڈ سے نیچے اتر کر بھاگنے لگی تھی۔ کچی نیند ٹوٹنے پر اتنا بیلنس رکھ نہیں پائی، لڑکھڑا کر اسی کے اوپر گر پڑی تھی۔ زریز نے لب ہینچ کر خود پر کنٹرول کیا اور اسے دونوں بازو میں جکڑتے واپس بیڈ پر دھکیلا تھا۔ سحر نے پوری آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے اس چٹانی وجود کو دیکھا جس کے چہرے پر غصہ ہی غصہ پھیلا ہوا تھا۔ اس موبائل کو بند کرو، کس خوشی میں تم نے اتنا الارم لگا رکھے ہیں؟ وہ شدید بیزار تھا۔ سحر نے ناسمجھی کے عالم میں موبائل کو دیکھا۔ او مائی گاڈ، میرا تو آج کیمسٹری کا ایگزام تھا، میں لیٹ ہو گئی۔ او نو، میری کالج وین بھی نکل گئی ہے۔ وہ روانسی ہوتے ہوئے ایک دم بستر سے اٹھی۔ زریز نے اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے حسن سے لاپرواہ تھی، آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا گلابی پن تھا، بکھرے بکھرے سے الیے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے کالج کون لے کر جائے گا؟ اب کی بار میں فیل ہو گئی تو دادا جان مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں سلیپر پہن رہی تھی۔ زریز افندی گہری سانس لیتے پیچھے ہٹا، اسی بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ زریز نے بیزاری بھرے عالم میں کھڑکی سے اندر آتی دھوپ کو دیکھا۔ اب سو کر کرنا بھی کیا تھا؟ سر جھٹکتے واش روم میں قید ہو گیا۔ فریش ہو کر کافی بنانے کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلا تو اسے کالے یونیفارم میں ملبوس تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتے نیچے جاتے ہوئے دکھائی دی۔ لمبے بال پونی ٹیل کی صورت میں جکڑے ہوئے تھے، بیگ کندھے پر ڈالا تھا، ہاتھوں میں نوٹس کا پلندہ پکڑے وہ اندھا دھند باہر کی سمت جا رہی تھی۔ زریز نے گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 9 بج رہے تھے۔ یقیناً اس وقت کالج کی کوئی وین اسے لینے کے لیے نہیں آنے والی تھی۔ کیا مصیبت میرے سر پر ڈال کر سب گھر والے شادی میں چلے گئے ہیں؟ پتہ ہوتا تو ایک اور دن اپنی فلائٹ لیٹ کر دیتا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر فی الحال وہ یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ سفید ٹی شرٹ کے کف موڑتا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ گارڈ سے الجھ رہی تھی۔ وین آئی تھی تو آپ اسے روک لیتے نا، میں سو رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی۔ پیپر تھا میرا، مجھے کون چھوڑنے جائے گا؟ مجھے تو یہ گاڑیاں چلانی نہیں آتی۔ اور وہ اندر جو فرعون کے بھائی آرام فرما رہے ہیں، آپ کو لگتے ہیں وہ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ اپنی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے وہ پلٹی۔ پیچھے کھڑے زریز آفندی کی رنگ کا سرخ پڑ رہی تھی۔ اپنے لیے فرعون کا القاب وہ سن چکا تھا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہ جاتے ہوئے بولا۔ سحر کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر فی الحال تو اسے یہ سہارا بھی منظور تھا۔ زریز گاڑی نکال رہا تھا، وہ جلدی جلدی ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹس پر نظریں دوڑانے لگی۔ گاڑی قریب لا کر اس نے ہارن دیا تو وہ تیزی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زریز نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر صرف 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہی اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، وہ چہرہ نوٹس میں گم کیے تیز تیز پڑھ رہی تھی۔ پڑھ کم رہی تھی، رٹا زیادہ لگا رہی تھی۔
گھبراہٹ اس کے ہر عمل سے جھلک رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا پڑھنے کی، اس وقت کا پڑھا ہوا یاد نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو، جو کچھ دماغ میں ہے وہ بھی بھول جاؤ گی۔ زریز افندی نے اطمینان سے سارے نوٹ سمیٹ کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیے تھے۔ سحر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے بے بسی سے پیچھے پڑے اپنے نوٹس کو دیکھ کر غصیلی نگاہ ساتھ بیٹھے شخص پر ڈالی۔ شخص سے الجھنا سحر کے بس میں نہیں تھا۔ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے اپنے آپ کو۔ سحر نے رخ موڑ لیا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ آستین کونیوں تک فولڈ کر رکھے تھے اور بال سلیقے سے کوم کر رکھے تھے۔ آنکھوں پر سن گلاسز تھے تو وہ اندازہ نہ کر پائی کہ اس کی آنکھوں میں کیسے تاثرات ہیں۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی تو وہ بیگ کندھے پر ڈالے تیزی سے اتر گئی۔ زریز نے بھی اسے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ اندر جاتے دیکھا۔ واہ یار، اتنا ہینڈسم لڑکا ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ آج لڑکیاں حیران ہوئی تھیں۔ سحر نے مڑ کر ایک بیزار نگاہ اسے گاڑی پر ڈالی جو مڑ رہی تھی۔ ہینڈسم کے ساتھ 10 منٹ بیٹھو نا تو پتہ چل جائے کیسے لفظوں سے زہر اگلتا ہے۔ اس کا دل دکھا ہوا تھا۔ شکر تھا کہ ایگزام کے لیے لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق پیپر بہت ہی برا ہوا تھا۔ یہ تو وہی سوال ہے جو صبح مجھے پڑھنے نہیں دیا تھا اس جلا سفت انسان نے۔ کوسچن پیپر ہاتھ میں لیے بے یقینی سے سوال بار بار پڑھ رہی تھی۔ ادھورا پیپر دیکھ کر مرے مرے انداز میں جسمت گھر واپس آئی۔ سب گھر والے شادی سے واپس آ چکے تھے اور اب گھر میں شور ہی شور تھا۔ نازیہ بیگم اپنے بیٹے کو واپس دیکھ کر واری صدقے جا رہی تھیں۔ دادا جان بھی اسے اپنے بیچ پا کر خوش تھے۔ ارے آگے تو مجھے تو لگا تھا کل رات کی بارش کے بعد تم سروائیو نہیں کر پائی ہوگی۔ یہ صدف کی شوخی بھری آواز تھی۔ سحر نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا تھا۔ فیل ہو جانے کے بعد ہونے والی متوقع بے عزتی کے خیال سے ہی اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا اور کوئی زریز آفندی پر بھی غصہ تھا، مگر وہ تو اسے بے نیاز کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہا تھا۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر واپس آ جاؤ، لنچ ریڈی ہے۔ نازیہ بیگم نے اسے دیکھتے آواز لگائی تو سر ہلاتے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ زریز آفندی نے گہری نظر سے اسے اپنے کمرے کے سمت جاتے دیکھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ سحر کی معصومیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ چینج کر کے نیچے آئی تو سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ صرف نازیہ بیگم اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر کچن سے اس کے لیے گرم روٹی لینے چلی گئی۔ وہ پھپھو کی اس محبت پر ہمیشہ ہی شرمندہ ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ اتنا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ کیا پیپر اچھا نہیں ہوا؟ دادا جان نے شفقت سے پوچھا۔ سحر نے بامشکل سر ہلایا۔ صدف کی ہلکی سی ہنسی چھوٹی تھی۔ سحر نے اسے گھورا۔ آپ کو کہا بھی تھا مجھے کوئی اچھا ٹیوٹر ارینج کرتے، اتنی مشکل پڑھائی ہے۔ وہ آنسو روکتی چاول کے چند دانے اپنے پلیٹ میں گمانے لگی۔ دادا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹیوٹر کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا زریز واپس آ گیا نا، اب یہ تمہیں پڑھا دے گا۔ تم دونوں کی رخصتی کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے، اس اتوار رخصتی کی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ شادی کے بعد تم جانو اور تمہارا شوہر جانے، خود تمہیں پڑھائے یا تمہارے لیے ٹیوٹر ارینج کرے، میں تو اس ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں گا۔ وہ انتہائی مزے سے بولے تھے۔ سحر کے الگ میں پندہ لگا تو سامنے بیٹھے زریز کا چمچ منہ تک جاتا رک گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ میں بھی واپس آیا ہوں دادا جان، ابھی میں نے اپنا بزنس بھی سیٹ نہیں کیا اور آپ کو رخصتی یاد آ گئی ہے۔ وہ خفا سا ہوا تھا۔ نازیہ بیگم نے آ کر اپنی کرسی سنبھالی۔ ہاں تو اب اور کتنا انتظار کر رہے ہیں تم نے؟ 29 کی ہو رہے ہوں، ہم تو بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ وہ سب تو جیسے تیار تھے۔ صدف نے سحر کو کونی ماری۔ وہ یکدم شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ زریز نے گہری سانس لے کر سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل رہی تھی۔ اس کے دل کی ایک دھڑکن میں سر تھی، کچھ تھا جو اسے اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم، آواز پر سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور زریز کے چہرے پر پھیلا نرم سا تاثر بھگ سے اڑ گیا۔ اندر آنے والا فیضان تھا۔ ارے فیضان، آؤ نا، کھانا کھا لو۔ نازیہ بیگم نے اسے محبت سے مخاطب کیا تھا۔ لگتا ہے کوئی خاص فیصلہ چل رہا ہے۔ اس نے بھی انکار نہیں کیا۔ اطمینان سے چلتے سحر کے برابر رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ زریز نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے واہ، آج تو سحر کی پسندیدہ ڈش بنی ہے، فیضان نے بیف پلاؤ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ ہی ہلکا سا مسکرائی۔ یہ منظر زریز سے برداشت نہ ہوا تھا۔ نیپکن سے ہونٹ کا کنارہ صاف کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا۔ کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا؟ دادا جان اطمینان سے فیضان کو بتا رہے تھے۔ ہاں ہم سوچ رہے تھے کہ سحر کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے تو ایک مستقل پڑھانے والے کے بندوبست کر دیتے ہیں، اس کی اور نوریز کی رخصتی کروا کے۔ وہ واضح طور پر انجوائے کر رہے تھے۔ فیضان نے گہری نظروں سے ساتھ بیٹھی سحر کو دیکھا۔ ارے
اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرے اور سحر کی سبجیکٹ سیم ہے۔ میرا نہیں خیال کہ زریز کو میڈیکل کی سمجھ بوجھ ہے۔ وہ تو فائنانس پڑھتا ہے نا، میں خود پڑھا دیا کر دوں گی۔ سحر کو تم شام میں میرے پاس آ جانا۔ آج فیضان میں جیسے ساری بات طے کر لی تھی۔ نادیہ بیگم نے نہال ہو جانے والی نظروں سے فیضان کو دیکھا۔ دادا جان بھی مطمئن تھے، یہ جانے بغیر کہ زریز کے چہرے کے تاثرات کس قدر سخت ہو گئے تھے۔ فیضان سحر کی جانب جھک کر کوئی بات کر رہا تھا اور دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تعصب سے سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جو نرمی سحر کے لیے اس کے دل میں اتری تھی ساری غائب ہو گئی۔ نادیہ بیگم اس کے استری شدہ کپڑے لے کر کمرے میں آئیں تو وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ماتھے پر چند بل نمایاں تھے، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر کر جیسے وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نادیہ بیگم کو دیکھتے ہی وہ ان کی سمت گھوما۔ صاف منع کرنے دادا جان کو، میں سحر کے ساتھ رخصتی نہیں کروں گا، بلکہ میں ڈائیورس پیپرز بنا رہا ہوں اور میں اسے طلاق دینے والا ہوں۔ نادیہ بیگم کے ہاتھ سے استری شدہ کپڑے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم زریز؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی بڑی بات تم نے کیا سوچ کر منہ سے نکالی ہے؟ زریز نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یا آپ لوگوں نے میرے اس کے ساتھ رشتہ اپنی مرضی سے کیا تھا، مگر وہ میرے مزاج کی نہیں ہے۔ میں بس اس کو طلاق دینے والا ہوں، وہ کر لے شادی جہاں اس کی مرضی ہے۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ نازیہ بیگم کا چہرہ سرخ پڑا۔ شرم کرو زریز، یتیم بچی کے بارے میں کیسی باتیں کریں؟ کہاں مرضی ہوگی اس کی بھلا؟ سالوں سے تمہارے نام پہ بیٹھی ہے وہ، اور اب تم کتنے مدرسوں سے طلاق دینے کی بات کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ انہیں بے حد رنج ہوا تھا اپنے سمجھدار بیٹے کی سوچ پر، مگر وہ تو جیسے کچھ فیصلہ کر کے بیٹھا تھا۔ بڑا فخر ہے نا آپ کو اپنی بھانجی پر۔ اگر میں آپ کو اس کی اصلیت بتا دوں تو آپ کو شرم آنے لگے گی۔ چکر چلا رکھا ہے آپ کی بھانجی نے اس فیضان کے ساتھ، معاشقہ چل رہا ہے دونوں کا، اور شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہے جیسے میں کوئی کاٹ کا الو ہوں۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر نازیہ بیگم نے ایک تھپڑ اس سے دے مارا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ زندگی میں پہلی بار ماں کا ہاتھ اس پر اٹھا تھا۔ وہ خوش ششدر رہ گئی تھی۔ تھوڑی سی تو شرم کر لو زریز، زندگی بھر ہم تمہیں چاہتے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنے گھمنڈی و مغرور بن جاؤ کہ سحر جیسی معصوم سی لڑکی پر الزامات لگاؤ۔ وہ غصے سے کانپنے لگی تھی۔ زریز نے لب بھینچ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ اگلے ہی لمحے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زریز آفندی نے گہری سانس لی۔ اگر میں آپ کو سچائی بتا دوں تو شاید آپ اسے یہاں رکھنے پر بھی تیار نہ ہوں۔ یہ تو میری شرافت ہے کہ پچھلے 3 برس میں یہ کروا گھونٹ پی رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا۔ چند دفعہ سکرین پر سوائپ کرنے پر چند تصویریں اس کے سامنے کھل گئی تھیں۔ وہ تصویریں فیضان اور سحر کی تھیں۔ فیضان ہر تصویر میں اس کے قریب جھکا کچھ کہہ رہا تھا اور سحر محویہ سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ تصویروں میں سحر اپنے سلیپنگ ڈریس میں اپنے بیڈ روم میں موجود تھی اور ان تصویروں میں بھی فیضان اس کے ساتھ تھا۔ ان کی کچھ پرائیویٹ چیٹس تھیں۔ ہر تصویر اور ہر چیٹ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ سحر اور فیضان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان بس یہی بات چیت تھی کہ زریز نامی کانٹے کو درمیان میں سے کیسے نکالا جائے۔ لمبی سے زریز نے موبائل واپس ٹیبل پر پٹکا۔ اگر اتنا ہی برا لگتا ہوں تو پھر سچائی سب کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ شاید تم یہی چاہتی ہو نا کہ لوگوں کے سامنے تمہارا یہ سافٹ معصوم امیج برقرار رہے اور برا صرف میں ہی بنوں۔ اس نے دروازے کو زوردار ٹھوکر ماری مگر اندر کا اشتعال تھا کسی صورت کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سارے خیالات جو ایک روز پہلے تک منمل ہونے لگے تھے پھر پوری قوت سے سامنے آ گئے تھے۔ جب سے وہ یہاں سے گیا تھا یہ چیٹس اور یہ تصاویر اسے مسلسل ایک انجانے نمبر سے موصول ہوتی رہی تھیں، اور کئی دفعہ اس نے کوشش کی تھی کہ گھر میں اس بارے میں بات کر سکے مگر ہر دفعہ وہ شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ کیا پتہ واقعی فیضان کو پسند کرتی ہوں اور میں بلا وجہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ کیسا مرد ہوں میں کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہی ہے اور میں یہاں میلوں دور بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ ہر بار وہ یہی سوچتا اور 3 سال بعد آخرکار وہ واپس آ ہی گیا تھا اپنے اور سحر کے اس رشتے کا فیصلہ کرنے، مگر یہاں آتے ہی اسے لگ رہا تھا کہ وقت ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ جانے وہ کتنی دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا، سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہا، اور جب اسے لگا کہ ذہنی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ آدھی رات تک سڑکوں پر ریش ڈرائیونگ کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں واپس آیا۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف سحر کے کمرے کی کھڑکی روشن تھی۔
اسے نازیہ بیگم کی بات یاد آئی، وہ رات کو سوتے ہوئے ساری لائٹس بند نہیں کرتے، اتنی ڈرپوک سی ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ زہریز کے لبوں پر بکھر گئی۔ ڈرپوک ہے مگر کھیل سارے جانتی ہے کہ کس طرح جائز رشتے میں جڑے ہوئے شوہر کو دھوکہ دینا ہے، اور ایک غیر مرد کے ساتھ۔ وہ خیال میں بھی جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اشتعال کی تیز لہر اس کے اندر جاگی تو لمبے لمبے ڈھک بڑھتا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اوندے منہ بستر پر جو گرا تو پھر پوری رات ہی اسے ہوش نہ تھی۔ وہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ جب وہ جاگا تو گھڑی میں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اسے صبح تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ قسمندی سے اپنے بکھرے بال سنوارتا وہ موبائل چیک کرنے لگا اور یکدم ہی جیسے ساری نیند بھاگ گئی۔ اپنے بزنس سائٹ کے لیے اس نے جگہ منتخب کی تھی، اس کی ڈیل فائنل کرنے کے لیے کئی مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ مطلوبہ بندے نے اس سے ملنے کے لیے فوراً بلایا تھا۔ الماری میں سے کپڑے نکالتے ہوئے وہ جلدی سے فریش ہونے لگا۔ جب سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا تو اسے حیرت ہوئی۔ گھر میں عجیب گہما گہمی سی مچی ہوئی تھی۔ دادا جان اور نازیہ بیگم زور و شور سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ صدف بھی لیپ ٹاپ کھولی کپڑوں کے کوئی ڈیزائن سلیکٹ کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ بابا جان بھی گھر پر موجود تھے اور ملازم کو کسی بات کی ہدایت دے رہے تھے۔ یہ گھر میں اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہوتا ہوا نیچے آیا۔ دادا جان اسے دیکھتے ہی خوش ہوئے تھے۔ ارے آؤ یار، کار کا ڈیزائن پسند کر لو، رخصتی اور ولیمہ حال میں کرنا ہے یا گھر میں؟ ویسے تو کوٹھی کا لان ہی کافی ہے، مگر وہ انٹری وغیرہ بھی تو کروانی ہوتی ہے نا۔ تم آج کل کی نوجوان نسل نے۔ دادا جان خوش تھے۔ زوریز آفندی کے چہرے پر بیزاری پھیلی۔ وہ انہیں جواب دینا چاہتا تھا، منع بھی کرنا چاہتا تھا، مگر پھر مسلسل بجتے موبائل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ امی، سحر ابھی تک نہیں آئی۔ 2 گھنٹے سے وہ فیضان بھائی کے پاس گئی ہوئی ہے ٹیوشن پڑھنے، اور کل تو اس کا پیپر بھی۔ کوئی نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ مل کر ڈریس فائنل کرنا تھا۔ زوریز آفندی کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی منقوہ ایسے شخص کے پاس تھی جس کی وہ محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔ اسے لگا ساری آوازیں آنی بند ہو گئی ہیں، مگر پھر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کیا، میں ویسے بھی ہر چیز فائنل کر چکا ہوں۔ دادا جان نے واقعی 3 روز بعد اتوار کی شام کی رخصتی فائنل کر دی تھی، اور گھر میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض کرنے والا مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر دروازے سے باہر نکلا تو یکدم ٹھٹکا۔ سامنے موجود گھر کا دروازہ کھول کر سحر اور فیضان باہر نکل رہے تھے۔ سحر نے اپنی چند کتابیں سینے سے لگا رکھی تھیں اور فیضان کی اسی بات پر بڑی محویت سے اسے جواب دے رہی تھی۔ فیضان کا منہ اس کی جانب جھک کر اسے دیکھنا زوریز کو ایک جانی سی تپش میں مبتلا کر گیا۔ سر جھٹک کر اس نے آنکھوں پر سن گلاسز لگایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ فی الحال صرف اپنے بزنس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ڈیل کامیاب رہی تھی۔ اس کی پسندیدہ جگہ پر اسے آفس اور فیکٹری کے لیے جگہ مل گئی تھی، اور قیمت بھی بہت مناسب تھی۔ ڈیل فائنل کر کے وہ گھر آیا تھا، اس کے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور اس وقت گھر میں موجود ہر شخص ہی سو چکا تھا۔ گاڑی گراج میں پارک کرتے ہوئے چابی جلاتا اندر آیا۔ بلیک کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس میں ملازمین موجود نہیں ہوں گے، تو وہ خود ہی کچن کی طرف چلا آیا۔ مگر کچن میں فریج کے سامنے کھڑی سحر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ نائٹ ڈریس میں ہی ملبوس تھی، وہی سفید رنگ ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور نیچے پنک ٹراؤزر۔ لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ پانی کی بوتل واپس رکھتے وہ آہٹ پر چوم کر مڑی، اور دروازے میں زوریز آفندی کو کھڑے دیکھ کر جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ آپ یہاں؟ وہ بے ساختہ گھبرائی تھی۔ زوریز کے چہرے کے تاثرات ہی ایسے ہوتے تھے کہ اسے اپنا دم گھٹنے لگتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ہاں میں، مجھے بلیک کافی چاہیے تھی۔ زوریز نے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا۔ بات تو اس سے آج کرنا چاہتا تھا۔ سحر نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ میں بنا کر لے آتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ گھبراہٹ نے اتنا ہی کہہ سکی۔ زوریز چند ساتوں تک اسے دیکھتا رہا۔ کچن میں جلتے بلب کی مدھم سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سحر کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں گھبراہٹ چھلک رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ کافی میرے نہیں، اپنے کمرے میں لے کر آنا۔ میں تمہارے کمرے میں ویٹ کر رہا ہوں، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، مگر سحر کی تو جیسے جان پر ہی بن آئی۔ میرے کمرے میں اب کیوں جا رہے؟ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے انہوں نے۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ کافی تیار کرنے لگی۔ جس وقت وہ کافی لے کر کمرے میں آئی، زوریز آفندی نے اس کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھول رکھا تھا اور خود سامنے اسٹڈی ٹیبل سے ٹیک لگائے اس کے نوٹس دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے نوٹس واپس رکھے اور گہری سانس لیتا اس کی سمت مڑا۔ یہ آپ کی کافی ہے۔ سحر نے کافی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی، جس سے زوریز نے بنا کچھ کہے اٹھا لیا۔
آج بغیر معمولی طور پر سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے سحر، اپنے اور تمہارے رشتے کے متعلق۔ گھر میں سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اس پیار کو لے کر وہ اتنا سیریس ہے کہ میری بات سننے پر تیار ہی نہیں۔ اس کے انداز میں سرد بند تھا کہ سحر ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سب خیریت ہونے کی دعا مانگی۔ جی میں سن رہی ہوں، آپ بات کریں۔ اس کے بولنے پر زریز نے گہری سانس لی۔ دیکھو سحر، میں سب جانتا ہوں کہ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ بیڈ پہ پڑا ہوا سحر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ یکدم چونک کر مڑی۔ اوہو، فیضان کی کال آ رہی ہے رات کے اس وقت؟ وہ حیران ہوئی تھی اور زریز افندی کا سارا خون سمٹ کر جیسے اس کے سر میں جمع ہو گیا تھا۔ ایک دم اسے اپنا آپ کسی بے وقوف گدھے جیسا لگا جو یہاں کھڑا ہو کر اپنی بیوی کو وضاحتیں دے رہا تھا، اور اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ آدھی آدھی رات کو فون پر باتیں کرنے کی عادی تھی۔ اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ ٹیبل پر پٹکا۔ گرم کافی چھلک اس کے ہاتھ کی جلد جلا گئی، مگر وہ ہوش میں کب تھا۔ تم کرو بات، مجھے جو کرنا ہے اب میں وہ خود ہی کر لوں گا۔ سلگتے ہوئے انداز میں سحر پر ایک نظر ڈالتے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے کبھی موبائل کی سکرین کو دیکھتی اور کبھی کھلے دروازے کو۔ آخر زریز کو کس بات کا اتنا غصہ آیا تھا؟ کندھے جھکاتے اس نے کال ریسیو کی، جہاں دوسری جانب فیضان موجود تھا۔ اسے کل آنے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ کل؟ مگر کل تو میری مایوں کی رسم ہے، وہ جھجکتی ہوئی بول رہی تھی۔ دوسری جانب فیضان جھنجھلا کر بولا، تمہیں پاس ہونا ہے یا نہیں؟ مایوں کے بعد تم باہر نہیں نکلو گی، اس لیے سارے کانسیپٹ کل ہی کلیئر کر لو۔ پتہ ہے نا جس دن تمہاری شادی ہے اس سے اگلے دن ہی تمہارا پیپر ہے۔ فیضان کی آواز پر سحر نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ان لوگوں کے اتنے احسانات ہیں، کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کال کاٹتے ہوئے پریشانی کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک سوچتی رہی۔ زریز کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح کو زریز دیر تک سوتا رہا۔ نازیہ بیگم کئی دفعہ اسے اٹھانے آئیں۔ کیٹرنگ والا آیا ہوا ہے، گھر میں ڈیکوریشن کرنی ہے، آج شام کو مایوں کی رسم ہے اور تم اس طرح سو رہے ہو، لگتا ہی نہیں کہ تمہاری شادی ہے۔ وہ خفگی بڑے انداز میں کہتی رہی، مگر وہ تکیہ منہ پر دھرے سوتا رہا۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھا تھا جب اسے پتا تھا کہ اس کا دوست اپنے دفتر میں آ کر بیٹھ چکا ہوگا۔ کاغذات تیار ہو گئے؟ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب اسے تسلی بخش جواب ملا تھا۔ وہ اطمینان سے اٹھا۔ آپ لوگ کرتے رہے مایوں کی تیاری، یہاں کوئی شادی نہیں ہونے والی ہے۔ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر کو سفید اور زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ زریز اور سحر کی مایوں کے الفاظ لائٹنگ سے جگمگا رہے تھے۔ زریز کے چہرے پر ایک پتریلا سا تاثر پھیل گیا۔ سحر کا گلابی چہرہ اس کے تصور میں آیا، مگر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ کچن میں سے نکلتی ہوئے سحر اسے دکھائی دی تھی۔ گلابی رنگ کے سادہ سے ڈریس میں وہ ناک چڑھائے دودھ کے گلاس سے الجھ رہی تھی۔ زریز چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ان سب کے بیچ میں سے نکلتا چلا گیا۔ وکیل نے اس کی توقع کے عین مطابق کاغذات تیار کر دیے تھے، بس دستخط کی گنجائش باقی تھی۔ سرد انداز میں کاغذات لیے وہ جس وقت واپس آیا تو دوپہر شام میں ڈھل رہی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے اسے صدر کی آواز کانوں میں پڑی۔ امی پتہ نہیں کہاں رہ گئی یہ سحر، کب سے اس کا نمبر ملا رہی ہوں، نمبر بھی بند ہے۔ بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی ہے، مہندی لگانی ہے اسے، اور اسے آج ہی ٹیوشن پڑھنا تھا۔ پتہ نہیں پڑھائی کا کریز کب ختم ہوگا اس لڑکی کے سر سے۔ صدف جھنجھلا رہی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ زریز کے لبوں کو چھو گئی۔ کسی کو بھیج کر بلوا لو، سامنے فیضان کے گھر سے۔ فیضان کی امی تو صبح سے یہاں ہیں، یہ لڑکی مایوں کے دن بھی پڑھائی کرے گی کیا؟ دادا جان کی خفگی بھری آواز گونجی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتا سیڑھیاں چڑھتا سحر کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرہ پرسکون تھا، ایک ایک چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ تکیے کے پاس اس کا گلابی رنگ کا ٹیڈی بیئر رکھا ہوا تھا۔ ٹیڈی بیئر کو دیکھتی اسے اشتعال تھا، محسوس ہوا تھا۔ صدف نے بتایا تھا ٹیڈی بیئر سحر کو فیضان نے اس کی سالگرہ پر گفٹ کیا تھا، اور یہ ٹیڈی بیئر وہ ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ ڈیورس کے کاغذات ٹیبل پر رکھتے اس نے ایک نوٹ لکھا۔ ان کاغذات کو پڑھ لو، یہ طلاق کے پیپرز ہیں، اور ان پر دستخط کرو۔ میں تمہارے اور فیضان کے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ نوٹ کو اس نے براؤن لفافے کے اندر ہی ڈال دیا۔ پھر وہ مڑا اور اس نے نفع بھرے انداز میں وہ ٹیڈی بیئر اٹھایا۔ میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں سحر، اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے بلکہ تم فیضان سے محبت کرتی ہو تو تمہیں اسی سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ ڈیورس پیپر ہے، مایوں کی رسم سے پہلے تم یہ سب دیکھ لو گی اور دستخط بھی کر دو گی، سارا قصہ یہی ختم ہو جائے گا۔ تلخی بڑے انداز میں اس نے ٹیڈی بیئر کو واپس بیڈ پر پھینک دیا۔ اچانک ہی وہ چونکا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ گلابی رنگ کے اس بڑے سے ٹیڈی بیئر کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے مختلف تھی۔ وہ ذہین نہ ہوتا تو کبھی نہ جانتا۔
بے اختیار اس نے ٹیڈی بیئر کو واپس اٹھایا اور ایک دم جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ دائیں آنکھ ہی تھی، مگر دوسری آنکھ کی جگہ ایک بالکل چھوٹا سا کیمرہ فٹ کیا گیا تھا، جس کا مائکرو لینس زریز کی نگاہوں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اسے اپنے وجود میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار ہی پلٹا۔ بیڈ کو بالکل سامنے بڑی سی کھڑکی تھی جس کا پردہ برابر تھا۔ زریز نے ہاتھ بڑھا کر پردہ ہٹایا۔ شیشے کی کھڑکی کی دوسری جانب منظر واضح ہو گیا۔ سڑک کے بالکل باہر سامنے فیضان کا گھر تھا اور سامنے موجود کھڑکی کے آگے پردہ بھی برابر تھا۔ زریز کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دوسری جانب موجود کمرہ یقیناً فیضان کا تھا۔ اسے اپنا سارا لہو رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بے اختیار اس کے ہاتھوں میں پسینہ اترا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر دیکھتے اس نے سب سے پہلی چیز اٹھائی، وہ نیل کٹر تھی۔ اسی نیل کٹر سے اس نے مہارت سے وہ کیمرہ باہر نکالا۔ وہ ایک ننھا سا کیمرہ تھا جس کے اندر ویڈیو کے ساتھ ساتھ آواز ریکارڈ کرنے کی بھی خصوصیت موجود تھی۔ او میرے خدا! فیضان سحر کو ریکارڈ کر رہا تھا، لیکن آخر کیوں؟ کیا سحر اس بات سے واقف تھی؟ زریز کو اپنے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوتا محسوس ہوا۔ کس قدر گھٹیا حرکت کی ہے فیضان نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اس نے سحر کے کمرے میں ایک کیمرہ فٹ کیا۔ وہ جیسے غصے سے پاگل ہوا تھا۔ کیمرہ ہاتھ میں لیے تیزی سے نیچے کی سمت بھاگا۔ امی، سحر کا نمبر ابھی بھی نہیں لگ رہا، میں جا کر اسے نہیں لا سکتی، میں مہندی لگوا رہی ہوں۔ صدف نادیہ بیگم کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ زریز نے اپنا لہو رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کیوں کال نہیں اٹھا رہی تھی؟ کیا رشتہ تھا اس کا فیضان کے ساتھ؟ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ؟ زریز کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ اس نے کس طرح سڑک پار کی اور کس طرح فیضان کے گھر پہنچا وہ نہیں جانتا تھا۔ دروازہ بند تھا، کوئی گارڈ گیٹ پر موجود نہیں تھا۔ زریز نے بیرونی دیوار پھلانگ کر اندر چھلانگ لگائی۔ گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی آواز نہیں تھی۔ بے ترتیب ہوتی درختوں کے ساتھ وہ تیزی سے اندر کی سمت بڑھا اور جیسے ہی گھر کے درمیان میں پہنچا جیسے اس کے قدم جم کر رہ گئے۔ اوپری کمرہ، وہاں شور کی آوازیں آ رہی تھیں اور آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ سحر کی تھیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ فیضان، میرا ہاتھ چھوڑو، میں تم پر بھروسہ کر کے آئی، مجھے دادا جان نے بھیجا تھا اور تم کیا نکلے؟ وہ بھیگی ہوئی آواز میں ٹوٹے پھوٹے جملوں کے درمیان بول رہی تھی۔ زریز کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ شاید فیضان کو کسی کا ڈر نہیں تھا اور اندر کا منظر دیکھتے زریز کی کن پٹیاں پھٹنے لگی تھیں۔ فیضان نے سحر کو جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا رکھا تھا اور وہ خود صرف بنیان ٹراؤزر میں ملبوس جیسے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں نظر نہیں آتا؟ میری نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھتی نہیں؟ اتنی بچی تو نہیں ہو تم، پچھلے کئی برسوں سے مجھے فیضان کہہ کر پکار رہی ہو تم، فیضان بھائی کیوں نہیں کہتی؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ اس کے کان کے قریب جھکتا وہ غرارہ تھا۔ سحر نے پوری قوت سے اسے دور ہٹانا چاہا۔ اب تک میں تمہیں فیضان اس لیے کہتی ہوں کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھے اپنا دوست مانتے ہو، اور میں بھی تمہیں اپنا دوست ہی سمجھتی تھی۔ یہ سب لوگ تمہارے رشتہ دار ہیں جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، مجھ پر احسان کیا، میں تو تمہیں انہیں جیسا سمجھتی تھی۔ نہ تم نے یہ سب کرنے کے لیے مجھے آج یہاں بلایا تھا۔ ہٹو، مجھے جانے دو، میری مایوں ہے۔ آج سحر نے اسے ایک طرف کو دھکیلنا چاہا مگر فیضان نے اس کے کندھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ زریز سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے یکلخت آگے بڑھ کر پوری قوت سے فیضان کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کی سمت پھینکا۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا تھا اور سحر وہ یوں ہی دیوار کے ساتھ لگی ساکت کھڑی رہی۔ آپ یہاں؟ وہ جیسے حیران ہوئی تھی اور پھر اگلے لمحے وہ پوری قوت سے اسے لپٹ گئی۔ وہ رو رہی تھی، شکر ادا کر رہی تھی۔ مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ یہ شخص، اس نے مجھے یہاں بلایا، میں کچھ نہیں جانتی یہ کیا کہہ رہا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولتی مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو جکڑ رہی تھی جیسے اس کی واحد مضبوط پناہ گاہ تھا۔ اس کو تبتباتے زریز نے جیسے اسے تسلی دی تھی اور اس نے مڑ کر ایک قہر بار نگاہ فیضان پر ڈالی۔ کیا ہے یہ؟ اس کے ٹیڈی بیئر میں کیمرہ فٹ کر رکھا تھا تو نے؟ آخر کیا چل رہا تھا تیرے دماغ میں؟ سسکتی ہوئی سحر کو خود سے دور ہٹاتے زمین پر پڑے فیضان کی طرف لپکا اور فیضان کا رنگ سفید پڑا تھا۔ زریز اس کے ہاتھوں میں کیمرہ دیکھ کے، مجھے وہ ساری شہر سے تصویریں بھیجنے والا بھی تو ہی تھا نا؟ اب سمجھ آ رہا ہے مجھے کچھ۔ سحر تجھے پسند نہیں کرتی بلکہ تو سحر کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرنے کی تیری جرت کیسے ہوئی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ دھاڑتے اس نے فیضان کی گردن اپنے شکنجے میں دبوچی۔ فیضان کی آنکھیں ہلکے سے باہر ابلنے لگی تھیں۔ وہ عمر میں زریز سے چھوٹا تھا اور طاقت میں بھی اس سے کمتر تھا، چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہ پایا۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، بس پلیز آپ لوگ دادا جان وغیرہ کو مت بتانا، وہ جیسے ہارتے ہوئے بولا تھا۔
زوریز نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ جلدی بتا، ورنہ ابھی کار میں لاتا ہوں دادا جان کو۔ وہ اس کی کمزوری سمجھ گیا تھا۔ فیضان نے گھبرا کر سحر کو دیکھا اور پھر زوریز کو۔ سحر مجھے پسند ہے، مگر میرا اصل مقصد تمہارے گھر میں انٹری کرنا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو ہم غریب ہیں اور تم لوگ بے حد امیر۔ دادا جان ہم لوگوں کی مدد تو کرتے رہتے ہیں، مگر مجھے وہ سب سٹیٹس چاہیے تھا جو تم لوگوں کے پاس ہے، اور اس کے لیے میں نے چال بھی چلی۔ میں نے صدف کے لیے رشتہ بھیجا، مگر دادا جان نے انکار کر دیا۔ شاید انہیں میرے لچن کبھی بھی پسند نہیں آئے۔ پھر میں نے دوسری چال چلی۔ میں نے سحر کو اپنی جال میں الجھانا چاہا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے اپنی طرف راغب کیا، مگر بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ وہ نکاح شدہ تھی اور اس کا نکاح تم سے ہو چکا تھا۔ وہ ساری چیٹ، ساری تصویریں جو تمہیں بھیجتا تھا وہ سب ایڈٹ شدہ تھی۔ میں چاہتا تھا تم اسے طلاق دے دو اور اس کے بعد میں ایک طلاق شدہ لڑکی سے نکاح کر کے سب کے اوپر احسان دھروں۔ سحر فطرتاً ڈرپوک ہے اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اسے گھیرنے کے لیے میں نے اس ٹیڈی بیئر میں کیمرہ فٹ کر کے اسے توفتاً دیا۔ وہ تصویریں ساری جن میں میں اور سحر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، دراصل اس کے بیڈ روم میں کھینچی تصویریں ہیں جن میں نے اپنی تصویریں ایڈٹ کر کے ساتھ جوڑتی تھیں، اور تمہیں لگا کہ وہ سب اصل ہے۔ وہ بات کرتے کرتے کھانسنے لگا تھا۔ زریز نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ گھن آ رہی ہے مجھے سوچ کر کہ تو جیسے شخص کو ہم نے اپنے گھر میں گھسنے دیتے تھے۔ یقین نہیں آتا ہمارا اپنا خون ہی ایسا ہے۔ زریز آفندی نے زمین پر تھوکا تھا۔ اس روز جب میں کافی پینے سحر کے کمرے میں تھا، تم نے کیمرے سے دیکھ کر ہی کال کی تھی نا، تاکہ میں سحر سے بدزن ہو جاؤں؟ زریز نے پوچھا۔ فضان نے کھانسوں سر اس بات میں ہلایا اور سحر دیوار کا سہارا لے کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کتنی بڑی گیم کھیلی جا رہی تھی اس کے ساتھ اور وہ لا علم تھی۔ پلیز دادا جان کو کچھ مت بتانا، وہ ہماری جو مدد کرتے ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے۔ میری ماں صدمے سے چور ہو جائے گی۔ وہ منت سماجت کر رہا تھا۔ زریز نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری ماں تو جیسے بیٹے کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ ہمارے گھر میں رہے، ہم ان کی بہتر دیکھ بھال کر لیں گے، مگر میری بیوی کے ساتھ انہیں جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ فیضان کی رنگت زرد پڑی۔ وہ زریز کے کانٹیکٹ سے واقف تھا اور صرف 10 منٹ بعد ہی فیضان کے لاکھ منت سماجت کے باوجود زریز نے سب کو اس کی اصلیت بتا دی تھی۔ دادا جان نے دھکے مار کر فیضان کو اس گھر سے باہر نکالا تھا اور فیضان کی ماں وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ دادیا بیگم نے انہیں سہارا دیا، جب تک فیضان اپنی سزا پوری کر کے نہیں آ جاتا تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ انہوں نے محبت سے فیضان کی ماں کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ پولیس فیضان کو اریسٹ کر کے لے جا چکی تھی۔ زریز ان سب کی طرف مڑا جو غمگین انداز میں کھڑے تھے۔ اب کس بات کا انتظار ہے آپ لوگوں کو؟ میری مایوں ہے آج، میں مزید کسی تماشے کی نظر اپنی شادی نہیں کر سکتا۔ چلو لڑکی اندر جاؤ، مایوں بیٹھو اور میرے نام کی مہندی بھی لگواؤ۔ یہ کیا سروے تاثرات کے ساتھ کھڑی ہو؟ وہ اطمینان سے کہتا ہوا پلٹا تو سحر نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، غور سے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ پہلی بار سحر کو اپنے اندر پھول ہی پھول کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ زریز نے جس طرح طلاق کے کاغذات سحر کے کمرے میں رکھے تھے ویسے ہی وہاں سے واپس بھی اٹھا لیے تھے۔ چونکہ وہ بغیر دستخط شدہ تھے تو زریز نے ایک لمحے میں پھاڑ کر ڈسٹ بن کی نظر کر دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا سحر بے قصور ہے اور اندر دبی ہوئے برسوں کی محبت اب نکل آئی تھی، اور جب وہ سر جوڑا پہن کر اس کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس کا ہاتھ تھامتے زریز نے اس کی طرف دیکھا۔ صبح تمہارا پیپر ہے نا، کہا تو پریکٹیکلی ساری چیزیں سمجھا دوں، وہ شریر انداز میں کہہ رہا تھا۔ سحر شرم سے سر پڑ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے فیل ہونا ہی منظور ہے، ایسا ٹیچر نہیں چاہیے جو اتنا سنگ دل ہو۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تھی، مگر زریز آفندی نے اسے ناراض نہیں ہونے دیا۔ اس کی گرد بازوں کا گھیرا تنگ کرتے وہ اس پر اپنے پیار کی بارش کرتا چلا گیا تھا۔